حسن صاحب، جس طرح سے سیاست فرما رہے ہیں اور سیاسی پارٹیوں کی جانب سے منشور تو دیا جا رہا ہے لیکن اس میں روڈ میپ نہیں ہے، جس طرح سے صاحب بھی یہ بات کر رہے ہیں، تو عملی اقدامات کیا ہوں گے؟ کس طرح سے سیاسی جماعتیں جو ہیں یہ عوام کو فائدہ پہنچائیں گی؟ لیکن یہ بات نہیں بتائی جا رہی۔ دیکھیے، سیاستدانوں کے پاس عوام کو دکھانے کے لیے یا مارکیٹ میں بیچنے کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے دعوے، نعرے، اعلانات، بیانات کے، اور روڈ میپ بھی ان کے پاس ہے۔ وہ صرف ہمیں جو ہے ہم آنکھیں شاید ہماری اس طرف جا نہیں رہی یا ہم اس کو اگنور کر رہے ہیں۔ ان کے پاس صرف روڈ میپ ہوتا ہے کیسے اپنے کیسز ختم کرانے ہیں اقتدار میں آ کے، کیسے اپنے اہم پوزیشنوں پہ اپنے من پسند افراد کو تعینات کروانا ہے، کیسے بیوروکریسی کو سیاستدانوں کے کور میں لا کر کس طریقے سے کرپشن کے جو ہے بازار کو گرم کرنا ہے، لوٹ مار کی فیکٹریاں، کارخانے لگانے ہیں۔ یہ میں نہیں بتاتا، یہ میں ڈاکومنٹس کو سامنے رکھ کے داد و شمار ہیں، اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ جس کا میں بات کر رہا ہوں ان کو بیس بنیاد بنا کے جو ہے یہ میں آپ کے سامنے چیزیں رکھ رہا ہوں۔ حقائق پہ جائیں تو بے شمار ایسے ایسے پنڈورے باکس جو ہیں جو کبھی عوام دیکھیں کہ ان کا حساب لینے کی کوشش کریں تو شاید یہ سیاستدان اپنے گھروں میں بند ہو جائیں، یہ جواب نہیں دینا چاہتے۔ یہی بات ہے کہ آج وہ کوئی 300 کوئی 200 بات کر رہے تھے، مسلم لیگ نون 200 یونٹ اور آئی پی پی 300 یونٹ اور پاکستان پیپلز پارٹی 300 یونٹ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم بجلی فری دیں گے۔ مجھے تو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ تینوں لگ بھگ اگر دیکھا جائے آئی پی پی بھی کسی ایک وقت میں حکومتی جماعت کے ساتھ تھی، اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی اقتدار میں رہ چکی ہے، مسلم لیگ نون بھی اقتدار میں رہ چکی ہے۔ ابھی ریسنٹلی 16 ماہ کی حکومت جو ہے یہ خاص طور پہ تقریباً لگ بھگ تینوں جماعتیں اس سے جو ہے وہ 16 ماہ کے اقتدار سے جو ہے وہ اپنی عیاشیاں جسے کہا جا سکتا ہے اقتدار کے مزے لے چکی ہیں۔ آئی پی پی چاہے الگ سے بن رہی تھی لیکن کچھ افراد ان کے ساتھ انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی ان کے سپورٹر میں موجود تھے۔ میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ اگر 300 یونٹ فری دیتے ہیں تو لگ بھگ جو میں نے مختلف جو ہے وہ چیزوں کو دیکھا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ تقریباً 2 ٹریلین کا نقصان ہوتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو یہ پیسے کہاں سے لے کے آئیں گے؟ ابھی بھی اگر دیکھیں تو 500 ارب روپے کی جو ہے وہ اس پر بجلی پر سبسڈی دی جا رہی ہے، اور پھر جو کنزیومر بنتا ہے ڈومیسٹک، جس میں ٹوٹل 2,99,57,329 صارفین میں سے 2,58,00,000 کے قریب ایسے افراد ہیں جو 300 یا 300 سے کم بجلی یونٹ استعمال کرتے ہیں۔ تو اگر یہ ان کو ریلیف دیتے ہیں، چلیں آپ 1 ٹریلین لگا لیجئے، تو پھر جو ان کو آپ ریلیف دیتے ہیں یہ اتنا بڑا جو ہے یہ پیسہ کہاں سے آپ لے کر آئیں گے؟ ان کو کیسے دیں گے؟ آپ تو کہتے ہیں کہ ہم نے یہاں سے پیسے لیے، تو ریلیف ملے گا کیسے نا؟ یہی اہم سوال ہے۔ میں آپ کی طرف بھی آ رہا ہوں، اسی کی طرف ہی بات کر رہا ہوں۔ پھر بجلی پر جو بلوں پر آئی ٹیکس سے اگر آپ دیکھیں 3 سالوں میں 1410 ارب روپے اکٹھے کیے گئے، تو یہ تو چاہتی ہے حکومت کہ کسی طریقے سے ٹیکس لاد دیا جائے۔ تو میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ 200 300 400 یونٹ فری دیتے ہیں عوام کو، تو یہ پیسے کس طریقے سے عوام پر جو ہے مختلف ذرائع سے جو ٹیکس کا بھرمار لگے گی، یعنی اگر آپ 300 یونٹ ایک طرف آپ فری دے رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ پوری قوم کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ وہی آپ 1000 سے 1500 ارب روپے آپ مختلف جگہوں سے ٹیکس لگائیں گے اور پھر عوام سے نچوڑیں گے۔ ایک طرف عوام کو بتا رہے ہیں، یعنی اس کا روڈ میپ کسی بھی سیاسی جماعت کے پاس نہیں ہے، اور اگر سیاسی جماعت کے پاس ہوتا تو پہلے وہ یہ بتاتے کہ ہم یہ 300 یونٹ آپ کو فری دیں گے اور وہاں سے یہ پیسہ جو ہے وہ ریکور کر کے وہاں سے ان پاکٹ سے ان یونٹ سے ہم جو ہے وہ ٹیکس ریکور کریں گے تاکہ یہ بیلنس ہو سکے۔ پھر اس کے ساتھ ابھی عدیل ورائے صاحب بھی بتا رہے تھے کہ آئی ایم ایف کی بھی کئی شرائطیں ہیں، ان کو بھی آپ نے مد نظر رکھنا ہے۔ تو یعنی سیاستدان کے پاس صرف روڈ میپ جو ہے وہ اپنے مفادات کو لے کر ہے، عوام کے مفادات کو لے کر روڈ میپ نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو وہ ان کے حقائق کی بات کرتے، ان کے معاملات کی بات کرتے۔ دیکھیے اس وقت بھی صرف 3 اگر دیکھا جائے تو 3-4 بڑی جماعتیں ہیں، جس میں 2 بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون۔ اب ان کو اندازہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی تو مسلم لیگ نون کے خلاف جو ہے وہ سخت موقف بھی اپنا رہی ہے کہ مہنگائی کی ذمہ دار وہ ہے، بے روزگاری کی ذمہ دار وہ ہے، انہی کے دور میں سارا کچھ غلط ہوا۔ لیکن مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف صاحب سے جب اس پر سوال ہوا تو انہوں نے یہ کہا کہ جب ہم نے ملک بچاؤ مہم شروع کی تو اس وقت بھی تمام کریڈٹ سیاسی جماعتوں کو جاتا ہے،
16 माह में अगर कहीं सफारती ताल्लुकात को बेहतर किया तो उसका क्रेडिट भी मैं समझता हूं कि इन जमातों को जाता है। यानी वो उन्होंने महंगाई और बेरोजगारी का क्रेडिट भी इन्हीं की जमातों को दिया, यानी 13-14 जितनी भी जमातें पीडीएम की हुकूमत कर रही थी। तो यूं अगर देखा जाए तो सिर्फ अवाम को ये जो है वो सिर्फ दावे और खोखले नारों की हद तक ना रखें। अवाम अब बहुत जो है उनमें शऊर आ चुका है। वो सवाल करती है कि आप बताइए कि हमें नहीं अंदाजा कि आपको जज ने निकाला, आपको किसी से लड़ाई की वजह से निकाला, आपको एसेट्स बियॉन्ड केस में केसेस बने, आप पे जमीनों के केस बने, आपके एलडीए का केस बना, आपको बेशुमार केसेस बने, मैं नहीं कह रहा, लेकिन कई केसेस बंद भी किए गए। लेकिन अवाम ये पूछती है कि अब आपने अगर इख्तियार में आना है, किस भी सियासी जमात ने आना है, तो क्या वो हकीकत से कितना करीब है, वो हकीकत को कितना जानते हैं। मुझे याद है कि जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने लॉन्ग मार्च निकाला था तो उस टाइम भी उन्होंने कहा था कि हमारे पास रोड मैप है, हम इख्तियार में आएंगे। मुस्लिम लीग नून के उस जो है वो कंटेनर पर हमजा शहबाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ साहिबा मौजूद थी। उस टाइम ये बात करती थी कि हमारे पास रोड मैप मौजूद है, ये 2-4 दिन में हालात तब्दील हो जाएंगे, हम इख्तियार में आएंगे।